بہت زمانہ پہلے بادلوں کے پار ایک خوبصورت سلطنت تھی۔ نورستان اس سلطنت کی سب سے خاص بات تھی وہاں کی شہزادی ایرو کے دل میں ایک چمکدار کرسٹل شیشہ لگا ہوا تھا، ایک جادوی تحفہ جو اس کی ماں ملکہ زہرا نے اس کے پیدا ہوتے وقت دیا تھا۔ یہ دل تب چمکتا تھا جب ایرو کے اندر سچا پیار، دوستی، نرمی جاگتی تھی۔ جب وہ کسی کی مدد کرتی یا کسی کو خوشی دیتی، اس کا دل نیلی روشنی سے جگمگا الفاٹتا۔ لوگ کہتے تھے جب تک شہزادی ایرو کا دل چمک رہا ہے نورستان میں کبھی اندھیرا نہیں ہوگا۔ مگر ایک دن اندھیرا واقعی چھا گیا۔ شمال کے پہاڑوں میں ایک بوڑھی جادوگرنی رہتی تھی زمرد۔ وہ کبھی نیک تھی مگر دنیا کی بے رحمی نے اس کے دل کو سیاہ کر دیا تھا۔ جب اسے پتہ چلا کہ نورستان کی شہزادی کے پاس ایک کرسٹل دل ہے تو اس نے حسد سے کہا، اگر وہ دل میرا ہو جائے تو شاید میں بھی پھر سے روشنی محسوس کر سکوں۔ ایک رات زمرد نے آسمان پر کالے بادل بلائے، ہوائیں چلنے لگیں اور بجلیاں گرجنے لگیں۔ پھر اس نے جادو کے الفاظ بولے اور شہزادی ایرو کا دل پتھر بن گیا۔ صبح جب ایرو الفاٹے تو اس کا دل بھاری، سرد اور بے احساس لگ رہا تھا۔ اب اس کے دل کی چمک بجھ چکی تھی۔ محل کے باغ سوکھنے لگے، پرندے خاموش ہو گئے اور نورستان کی فضاؤں میں آداس پھیل گئی۔ ملکہ زہرا نے اپنی بیٹی سے کہا، بیٹی تمہیں اپنا دل خود دوبارہ روشن کرنا ہوگا۔ یہ جادو تبھی ٹوٹے گا جب تم بغیر جادو کے اپنے اندر کی روشنی ڈھونڈو گی۔ یہ سن کر شہزادی نے اپنا تاج آتارا سادہ لباس پہنا اور ایک سچوی دل کے ساتھ سفر پر نکل پڑی۔ راستے میں وہ ایک جھیل کے قریب پہنچی، اندھیری جھیل۔ وہاں اس کی ملاقات ایک لڑکے ایان سے ہوئی جو ایک یتیم بچی کے لیے روٹی چارہ رہا تھا۔ ایرو نے اسے ڈانٹا نہیں بلکہ اپنی روٹی اسے دے دی۔ ایان نے حیران ہو کر پوچھا، تم مجھے سزا کیوں نہیں دے رہے؟ ایرو نے نرمی سے کہا، شاید تمہیں سزا نہیں، مدد کی ضرورت تھی۔ اسی لمحے شہزادی کے دل میں ایک ہلکی سی روشنی جھلملائی۔ وہ سمجھی دلی نرمی ہی اس کے دل کی پہلی چابی ہے۔ ایان شہزادی کا دوست بن گیا۔ دونوں نے سفر جاری رکھا یہاں تک کہ وہ ایک پرانے درخت کے پاس پہنچے جسے لوگ کاٹنا چاہتے تھے کیونکہ وہ جادوئی لگتا تھا۔ ایرو نے کہا، ہر پرانی چیز باری نہیں ہوتی، کچھ یادیں ہمیں مضبوط بناتی ہیں۔ جب اس نے درخت کے زخم پر پانی ڈالا تو اس کے دل کا کرسٹل پھر سے ہلکی گلابی چمک سے جگمگا الفاٹے۔ ایان مسکرا کر بولا، دیکھا تمہارا دل پھر سے سانس لے رہا ہے۔ ایرو نے جواب دیا، یہ دل نہیں، یہ دوستی کی طاقت ہے جو زندہ ہو رہی ہے۔ زمرد نے یہ سب اپنی جادوئی آنکھ سے دیکھا۔ غصے میں اس نے آسمان کو اندھیرا کر دیا اور چیخی، یہ دل میرا ہے شہزادی، تم اسے واپس نہیں پا سکتی۔ لیکن ایرو نے ایان کا ہاتھ تھاما اور کہا، مجھے ڈر نہیں لگتا جب میرے ساتھ سچا دوست ہے۔ دونوں نے ڈرپن پہاڑی کا رخ کیا، وہ جگہ جہاں ہر شخص اپنا اصل چہرہ دیکھتا تھا۔ پہاڑی کے آئینے کے سامنے ایرو نے اپنی جھلک دیکھی، نہ ایک شہزادی بلکہ ایک عام لڑکی جو لوگوں کی امید بننا چاہتی تھی۔ اس نے خود سے کہا، میں وہ نہیں جو اندھیرا بنائے، میں وہ ہوں جو روشنی بانٹے۔ یہ کہتے ہی اس کے دل کا پتھر ٹوٹا اور اس کے سینے میں لگا کرسٹل دل نیلی سنہری اور گلابی روشنی سے چمکنے لگا۔ زمرد زمین پر گر گئی، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا، میں بھی کبھی کسی سے محبت کرتی تھی مگر دنیا نے میرا یقین توڑ دیا۔ ایرو نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھاما، محبت کو چھینا نہیں جا سکتا، اسے صرف دیا جا سکتا ہے۔ پھر اس نے اپنے دل کی روشنی کا ایک ننھا سا ٹکڑا زمرد کے ہاتھ میں رکھ دیا۔ اس ٹکڑے سے زمرد کے اندر بھی ہلکی سی چمک پھیل گئی، چھوٹی سی مگر سچی۔ جب ایرو واپس محل پہنچی تو پورا نورستان جگمگا، الفاٹے پھول پھر سے کھل گئے، پرندے چہکنے لگے اور لوگ خوشی سے نعرے لگانے لگے۔ ملکہ زہرا نے بیٹی کو گلے لگا کر کہا، تم نے ثابت کر دیا بیٹی کہ مہربانی ہی سب سے بڑا جادو ہے۔ ایان کو نورستان کا نیا راج دوست بنایا گیا۔ ایرو نے اس سے کہا، تم نے مجھے سکھایا کہ اصل ہمت تلوار میں نہیں دل میں ہوتی ہے۔ شیشے دل والی شہزادی نے سب کو یہ سبق دیا، نرمی کمزوری نہیں طاقت ہے، دوستی اور معافی سب سے اندھیرے لمحوں کو بھی روشن کر سکتی ہے، اور سب سے بڑھ کر سچا دل کبھی پتھر نہیں بن سکتا، چاہے جادو کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو۔ اسی دن سے نورستان میں ایک نیا قول مشہور ہوا، ہر انسان کے اندر ایک شیشے کا دل ہوتا ہے، بس اسے جگانے کے لیے ایک نیک عمل کافی ہے۔ اور یوں کہانی ختم ہوئی اس روشنی کے ساتھ جو ایرو کے دل سے نکل کر پوری دنیا میں پھیل گئی۔